وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں، اللہ بلاتے رہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ انہیں سیاست نظر آتی ہے، انہیں اپنی انانیت پسند نظر آتی ہے، انہیں اپنا مکار فریب دھوکہ بازی نظر آتی ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اگر مذہب سے ان کا تعلق ہوتا تو مسجدوں کو توڑ کر مسجدوں کو شہید کر کے مندر نہیں بنائے جاتے، مسجدوں کو شہید کر کے مندر نہیں بنائے جاتے، کیونکہ اسلام میں یہ بات تو طے ہے، اسلام میں یہ بات تو متعین ہے کہ مسجد بنانے والا اس وقت تک مسجد نہیں بناتا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ زمین میری ہے، میں جس سے خرید رہا ہوں اس کی ہے، یا یہ کہ جو دے رہا ہے اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر وہ ہڑپ کی ہوئی زمین ہے، اگر وہ چھینی ہوئی زمین ہے، اس مسجد میں اس جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں اس جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مسجد بنانے کے لیے جس طرح مال کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، مسجد بنانے کے لیے جس طریقے سے اپنے حصے کا حلال کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس مسجد کی جگہ کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو پھر آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مندروں کو توڑ کر مسجد بنائی گئی؟ الزام لگتا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پر، کتنی مسجدیں توڑی گئی آپ کو معلوم ہے۔ جنگ کے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک، جنگ 1947 سے لے کر کے اب تک 19,000 مسجدیں ہندوستان میں شہید کی گئی۔ کتنے؟ 19,000 مسجدوں کو دشمن اسلام نے منہدم کر دیا۔ خود دہلی کے ایک خاص شہر میں 200 مسجدیں شہید کر دی گئی۔ اور اب بات آتی ہے کہاں کی؟ گیان وادی مسجد۔ اس کے تعلق سے کافر کہتے ہیں کہ یہاں پر مندر پہلے تھا اور مندر کو توڑ کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مسجد بنائی۔ جبکہ اگر ہم مسلمان تاریخ کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم تاریخ کا سہارا لیتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب نے نہیں بنائی۔ ان کا کہنا ہے کہ گیان وادی مسجد اورنگزیب بنائی ہے۔ ارے پتا بھی ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ وہ مسجد کو پابند زمان میں شروع کرتی آ رہی ہے۔ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے باپ کا نام تھا شاہ جہاں، شاہ جہاں کے باپ کا نام تھا نور الدین جہانگیر، نور الدین جہانگیر کے باپ کا نام تھا بابر۔ اورنگزیب پوتا نہیں پر پوتا ہو گیا۔ بابر اورنگزیب کا دادا نہیں پر دادا ہو گیا۔ تو گیان وادی مسجد بابر کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اورنگزیب نے بنایا۔ ارے میرے دوستو، تاریخ تو دیکھو، تاریخ کیا کہتی ہے۔ اور پھر اس مسجد کی دیواریں توڑتی گئی، اس کو چھوڑو۔ اس کے علاوہ علی گڑھ میں ٹیلے والی مسجد کوئی ثبوت نہیں ملی۔ علی گڑھ میں عیدگاہ کی زمین مسلمانوں کی تھی، کوئی ثبوت نہیں ملی گئی اور حکومت اس کو قبضہ کر بیٹھی۔ اس کے علاوہ اورنگ آباد میں دیکھو، اس کے علاوہ راجستھان شہر چتور میں دیکھو، 7 منزلہ مندر بن کر کے کھڑا ہے اور ہر مندر کے دیوار پہ لکھا ہوا ہے، ہر مندر کے منزل پہ لکھا ہوا ہے کہ کس کس مسجد کو توڑ کر
کس کس مدرسے کو شہید کر کے، کس کس خانقاہ کو شہید کر کے وہاں سے اینٹیں لا کر کے اس مندر کو بنایا گیا ہے۔ یہ ہے ظالم کی ایک طرفہ حکومت۔ سنبھل کی مسجد کو دیکھو، آج سنبھل کی مسجد کو لے کر کے ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سنبھل اس وقت بنائی گئی تھی، سنبھل کی مسجد اس وقت بنائی گئی تھی جبکہ سنبھل کے دور دور تک کوئی کافر نظر نہیں آتا تھا۔ بابر نے اس کو اس زمانے میں بنایا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ سنبھل یہاں پر مندر تھا اور پھر انہیں مسجد بنایا گیا۔ یہ آج کے حالات، وہاں پر بات چلی، میں تھوڑا پیچھے سے لے کر کے چلتا ہوں۔ آج 6 دسمبر ہے، 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ بابری مسجد کا واقعہ، بابری مسجد کے متعلق جو فیصلہ دیا گیا تھا 2019 6 دسمبر کو ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری ملکیت سے وہاں مسجد کو توڑ کر مسجد بنانے کا حکم، اور وہاں پر مسجد کو توڑ کر مسجد بنانے کا حکم اور فیصلہ سنایا گیا تھا۔ وہ فیصلے میں جو باتیں آئی تھی، سپریم کورٹ میں جو ایک دوسرے کے مقدمات تھے، ایک دوسرے کے بحث و مباحثات تھے، وہ ساری باتیں آپ کو اور ہمیں معلوم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر رام تھا، ایودھیا میں جہاں پر مندر بن چکا ہے وہاں پر رام تھا، لہذا یہ ہماری رام کی جگہ ہے، یہاں پر مندر بنایا جائے گا، رام آئے گا، ہمارا رام آئے گا۔ چلے تم نے وہاں پر مندر بنا لیا، مسجد کو تم نے توڑ دیا، تمہارا رام کہاں ہے؟ جب رام نظر نہیں آیا تو چلا گیا گیان والی مسجد میں، ہمارا رام وہاں پہ ملے گا۔ جب وہاں پہ نہیں ملا تو چلا گیا علی گڑھ میں، جب وہاں پہ نظر نہیں آیا تو چلا گیا اورنگ آباد میں، جب وہاں پہ بھی ان کا رام نظر نہیں آیا تو اب آیا سنبھل میں، اور کہتا ہے کہ سنبھل کی جو ہے یہ جو مسجد ہے، دیواریں ہیں اور وضو خانے ہیں، اس کے نیچے ہمارے رام موجود ہے۔ ارے تمہارا رام، ارے افسوس ہے تمہاری سوچوں پر، افسوس ہے تمہاری حالتوں پر، تم نے اپنے ایک خدا کو نہیں سنبھال سکا۔ کبھی کہتا ہے ہمارا رام فضاؤں میں ہے، کبھی کہتا ہے ہمارے رام ہواؤں میں ہے، کبھی کہتا ہے ہمارا رام مندروں میں ہے، اور کبھی کہتا ہے مسجدوں کے نیچے ہے، اور کہاں کہاں پہ تم اپنے رام کو تلاش کرو گے؟ اور اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اب کہتا ہے کہ ہمارا رام اجمیر میں ہے۔ کہاں پہ؟ اجمیر میں، اجمیر شریف میں۔ ارے تم نے اکبر کے بارے میں الزام لگایا کہ وہ بادشاہ ہیں، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اکبر نے اس ہندوستان میں حکومت کی ہے، اورنگزیب پر الزام لگایا تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں انہوں نے حکومت کی تھی، لیکن خواجہ معین الدین چشتی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے میرے بندو، میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کے بزرگ تھے، وہ اللہ کے چہیتے اور بہترین عارف باللہ تھے۔ انہوں نے کہ اب تک پوری زندگی میں چوریوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، تو تم پھر اجمیر کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ جب ضرورت پیش آتی ہے تو اجمیر کے سامنے جا کر کے تم ہاتھوں کو بند کر کے کھڑے ہو کر کے منتیں مانگتے ہو، اور جب الیکشن اور سیاست کا معاملہ ہوتا ہے تو جیت کے لیے تم وہاں پر پہنچ کر کے چادریں چڑھاتے ہو، اور جب علانیت اور ظلم اور دھوکے بازی کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ہمارا رام اجمیر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے خلاف سیاست کرنے والے، مسلمانوں سے ظلم ستم رچنے اور بسانے والوں کی حالتیں کہ اپنے خداؤں کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں گھومتے۔ حالانکہ میں نے قرآن میں اللہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ پوری کی پوری زمین ایک اللہ کی ہے، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور تم ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ تمہارا یہ معبود جھوٹے ہیں، تمہارا یہ معبود باطل ہے، تمہاری یہ مورتیاں جھوٹے ہیں، یہ تمہاری جو پتلیاں ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انہیں توڑتے ہو، انہیں لات مار کر کے
سمندروں میں بہا دیتے ہو. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان مسجدوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ مورتیاں، یہ گنیش اور وغیرہ وغیرہ نام دے کر جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ تمہاری باتوں کا جواب دینے کا اس کے اندر طاقت ہے. تو تم ان مردہ چیزوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ اور اس کو لے کر کے تم ایک الگ ہوا ہندوستان میں پھیلا رہے ہو مسجد اور مندر کے نام سے. مسجد اور مندر کے نام سے میرے دوستوں، میں کہنا تو آپ لوگوں سے چاہوں گا، اگر ان کا غلط طریقہ ہے تو غلطیاں ہماری بھی ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا اور کر رہا ہے تو اس میں کمی ہماری بھی ہے. اگر وہ ظلم میں آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہم بھی کچھ خسارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا، اسلام کے علامت مسجدوں کو نہیں پہچانا، اسلام کی شعائر جو خانقاہیں ہیں ان سے ہمارا وابستہ نہیں ہے، مدرسے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اللہ کے ولیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. جاؤ دیکھو گاؤں میں، جاؤ دیہاتوں میں، مسجدوں کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. جاؤ شہروں میں، مسجدوں کی کیا حال ہے. خود اندازہ لگاؤ اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں سے کہ کتنے لوگ نمازی آتے ہیں، کتنے لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے. مسجد آباد خالی نہیں رہتی، مسجدیں بنانے سے آباد نہیں ہوتی، مسجدوں کو روشن کر دینے سے آباد نہیں رہتی. مسجدیں آباد رہتی ہے اس میں اللہ کا نام لینے سے، مسجدیں آباد رہتی ہے اس پر مکمل طریقے سے نماز ادا کرنے سے، مسجدیں آباد رہتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے، مسجد آباد رہتی ہے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی، ایک مضبوط آبادی کا 5 وقتوں کا آنے جانے اور آمد وقت سے، تب جا کر ہماری مسجد آباد رہے گی. گھر بیٹھے آواز لگانے سے کہ مندر مسجد کا جھگڑا ختم کرو، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. جب ظالم ظلم پہ آتا ہے، میں نے کہا جب ظالم ظلم پہ آتا ہے تو مذہب سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا. جب وہ مندر کو بھی توڑے گا، کبھی وہ جو ہے ہندوؤں کے عبادت خانوں کو بھی توڑے گا، اور کبھی وہ یہودی اور عیسائیوں کے بت خانے کو بھی توڑے گا. فرمایا قرآن کریم میں سورۃ الحج کی آیت ہے، میں نے پڑھی تھی، کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ جو جہاد ہے، اسلام میں جہاد سنا ہوگا آپ نے، جہاد، یہ جہاد یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ جہاد اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی. کافر الگ ہے، اسلام کی مخالفت کرنے والے الگ ہیں. تو یہ جہاد کا جو ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، جہاد تو اب تو بند ہے، ایک ماضی میں جہاد چلتی آ رہی تھی. جہاد کا نفوذ کیوں ہوا؟ جہاد کو اللہ نے فرض کیوں کیا؟ اس لیے کیا جہاد کو کہ جب بھی ایک زمانے میں 2 مخالفین آپس میں لڑتے تھے، ایک کمزور ہوتا تھا اور ایک مضبوط ہوتا تھا. ایک کمزور ہوتا تھا، ایک شریف لوگ ہوتے تھے، ایک وہ لوگ ہوتے تھے جو ظالم کو دیکھ کر کے بھی خوش بیٹھتے تھے، جو گناہ ہونے کے باوجود بھی آرام سے بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا اللہ ہے، ہماری عبادت خانے ہے، ہم ہے کافی ہے، ان لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو اللہ نے جہاد کو فرض کیا کہ ظلم کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے، یہ ایمان اور اسلام نہیں ہے. اگر تمہاری نظروں کے سامنے ظلم ہوتا ہے، تمہیں سزا دی جاتی ہے، تمہارے خلاف الگ الگ مقدمات ہو رہے ہیں، تو اگر طاقت ہے منہ میں تو آواز لگاؤ، اگر طاقت ہے قلم میں تو لکھو، اگر ہے پیسے اور جائیداد تو وکیلوں کو خریدو اور انہیں کہو کہ ہماری مسجدوں کے کاغذات بناؤ، ہماری مسجدوں کے معاملات کو صاف کرو. اگر ہے زبان کو بھیجو وکالت کرنے کے لیے، وکیل پیدا کرو اور اپنے اولادوں کو بناؤ، جج بناؤ، وکیل بناؤ، تاکہ وہ آپ کی آواز کو اٹھا سکے، اپنے حق کے لیے لڑے. کیونکہ جب مرغی کے بچے پر بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو مرغی چھوڑتی نہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں کتے کے اندر جتنی طاقت ہے وہ میرے اندر نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں کہ میری اولاد ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں. سب سے پہلی بات ہم تو انسان ہیں. اس جانور کو وہ عقل و صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ مجھے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے سامنے والے دشمن سے مجھے مقابلہ کرنا ہے. تو ہم انسان جس کو اللہ کی عقل شعور عطا فرمایا, سوچنے سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا, تو ہم کیوں اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آج میرے دوست جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے تو تاریخ کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا, ورنہ اگر تاریخ پیش کیا جائے صرف آپ کے علاقے کی, آپ یاد کریں شمشاد کی مسجد شہید کر دی گئی, آپ یاد کرو سعید آباد کی جامع مسجد شہید کر دی گئی, آپ یاد کرو مشیر آباد کی مسجد شہید کر دی گئی, آپ یاد کرو اندر پیٹ آپ کی علاقے کی ہے وہاں پر مسجد کو شہید کر دیا گیا. اس وقت بی جے پی کا ایک حاکم راجناتھ سنگھ نے کہا تھا اندر پیٹ کی جو جامع مسجد ہے اس کو توڑا جائے اور یہاں پر مندر بنایا جائے. اور مسلمانوں کیا دعویٰ تھا اس کا؟ اور مسلمانوں یہ بی جے پی کا رکن اسمبلی تھا, اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اندر پیٹ میں اس مسجد کو میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر توڑ رہا ہوں, اس کے بعد اگر کوئی مسجد یہاں پر دوبارہ بناتا ہے تو اس کا حصہ قبرستان ہوگا, یعنی اسے مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا اور قبرستان پہنچا دیا جائے گا. یہ اندر پیٹ کے حالات آپ کے حیدرآباد شہر میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طریقے سے نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مکمل طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حیدرآباد کا سفر کرتے ہیں, وہاں پر ایک جگہ آتی ہے حسین ساگر, حسین ساگر, جبکہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے, لیکن اس کے بیچ میں ایک مجسمہ بنا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ گوتم بدھ کا مجسمہ بنا ہوا ہے. یہ گوتم بدھ کا مجسمہ اس لیے بنایا گیا اس علامت کو باقی رکھنے کے لیے کہ پورا حصہ جو ہے ہندوؤں کا اور کافروں کا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ اس طرح بہت سارے حالات ہیں ہمارے گاؤں اور محلوں اور شہروں میں. میرے دوستوں تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے, خصوصاً میرے نوجوان ساتھی جو ہے اسکول کالج میں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہے. اسکول کالج میں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں تاریخ کی باتیں وہ جھوٹ ہے, وہ غلط ہے. میرے دوستوں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسلامی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھو, آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہندوستان میں کب کیا واقعہ پیش آیا اور کب کس وقت یہ واقعات رونما ہوئے. وقت نہیں ہے. میں اورنگزیب عالمگیر کی بات کر رہا تھا, ان کی زندگی کے احوال کو اگر آپ کے سامنے بتائے جائیں, پوری زندگی میرے دوستوں بادشاہت میں گزر گئی, لیکن اپنی ٹوپی بنتے بنتے انہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی. ٹوپی بنا کر کے کھاتے تھے, ٹوپی بنانے کے بعد اپنا لقمہ منہ میں ڈالتے تھے. حکومت, سیاست, حکمرانی کا ایک پیسہ انہوں نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا. اس کے بارے میں الزام ہے اورنگزیب کے بارے میں کہ بیان والی مسجد کو بنایا, اس نے مندر کو توڑ کر کے. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پہ ہمارے اسلامی عبادت خانے, اسلامی شاعر, اسلامی علامتیں ہیں, اللہ ان کی محفوظ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے اماموں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ان باتوں پر سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.